بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرامات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ جیلان سے 400 میل کا طویل و دشوار راستہ طے کرنے کے بعد 488 ہجری میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے۔ 40 دینار جو عرفہ صادقہ ماہ نے بوقت رخصتی عطا فرمائے تھے، جنہیں ڈھاکوؤں کے سردار احمد بدوی نے اثنائے سفر لوٹ کر واپس کر دیے تھے، اور بما ساتھیوں کے آپ کے ہاتھ پر طائب ہو گیا تھا، چند مہینوں میں خرچ ہو گئے اور پھر نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی، لیکن کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا، کیونکہ یہ طالبان حق کی شان نہیں۔ بغداد میں 8 سالہ تعلیمی دور ہولناک شدائد و مصائب میں گزرا۔ فرمایا کرتے تھے، اگر وہ سختیاں کسی پہاڑ پر پڑتیں تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ متعدد بار ایسا بھی ہوا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ زمین پر نڈھال ہو کر لیٹ جاتے اور زبان ترجمان حق بیان سے کہنے لگتے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، چنانچہ حصول علم کی فرضیت کی ادائیگی میں آپ نے انتہائی سختیوں کے باوجود کمی نہیں آنے دی، اور مثال قائم کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کی کس طرح تکمیل کرنی چاہیے۔ تحصیل علم کے بعد 20 سال تک آپ علوم دینہ کی روشنی ہر سو پھیلاتے رہے، لیکن سینہ مبارک کے اندر ہنوز خلش محسوس کرتے تھے، اور اس امر کا شد و مد سے احساس تھا کہ لاریب و معرفت اور عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منازل کسی مرشد کامل کی رہنمائی کے بغیر طے کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا آپ کی آنکھیں ہر وقت کسی عارف بلا کی متلاشی رہتی تھیں۔ ان دنوں بغداد فتنہ و فساد اور لہو و لعب کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا، اس لیے آپ نے ترک سکونت کی نیت سے صحرا کا رخ کیا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی، عبد القادر یہاں سے مت جاؤ۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دن آپ ان کے در اقدس پر پہنچ گئے، جہاں لوگوں کا جمگھٹا لگا تھا۔ وہ آپ سے بے انتہا شفقت و محبت سے پیش آئے، لیکن چند ایام بعد اظہار بے رخی فرمانے لگے اور کہا، ہم جیسے درویشوں کے پاس تم جیسے مولوی کا کیا کام ہے، بہتر ہے کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن آپ اس در سے چمٹے رہے اور حضرت شیخ کی باتوں کو دل میں جگہ نہ دی۔ دوسرے لوگ بھی حضرت کی تلقید میں آپ سے ناپسندیدہ برتاؤ کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا، نادانو، تم کیا جانو کہ عن قریب عبد القادر آفتاب ہدایت بن کر تمام عالم میں چمکنے والا ہے۔ میں تو تربیت نفس کے لیے ان سے ایسا برتاؤ کرتا ہوں۔ تزکیہ نفس کے ہم آہنگ معرفت اور آتش عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز و افزوں سینے میں فروزاں ہوتی چلی گئی۔ اب کسی کروٹ چین نہ تھا، عبادت و ریاضت و مجاہدہ میں شب و روز مصروف رہنے لگے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ حالت محوت و مشاہدہ حق میں لوگ آپ کو مردہ سمجھ بیٹھتے، کفن و دفن کا انتظام کرنے لگتے، تو آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر باوا عشق الہی میں سرشار عراق کے جنگلات کی طرف نکل جاتے اور کئی روز تک گھومتے پھرتے رہتے۔ اس طرح کئی سال بیت گئے۔ عشق و محبت کی آگ
ज्वाला मुखी बन चुकी थी। आखिरी चले में آپ نے عہد کیا کہ اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک کوئی خود آ کر اپنے ہاتھ سے نہ کھلائے۔ مسلسل 40 روز بغیر کھائے پیے گزر گئے۔ بالآخر بغداد کے مشہور صاحب طریقت بزرگ قاضی القضاء حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے دست مبارک سے کھانا کھلایا۔ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ میرے منہ میں پہنچتا تھا اس سے میرے دل میں نور و معرفت پیدا ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ تزکیہ نفس کی منازل پہلے ہی طے ہو چکی تھیں۔ خرقہ و ولایت زیب تن فرمانے کی دیر تھی کہ انوار و تجلیات کے سمندر امٹ پڑے۔ سیدنا غوث الثاقلین حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت محمدی کے علم بردار اور کلزم طریقت و معرفت کے مایہ ناز غواز تھے۔ ہمیشہ بوضو رہتے تھے۔ صلاۃ و باجماعت کبھی قضا نہ ہوئی تھی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ کسی غریب پر امیر کو ترجیح نہ دیتے تھے۔ ناتوانوں، ناداروں، غرباء اور مساکین کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے اور ان کی دلجوئی فرماتے رہتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی دولت میسر آئے تو بھوکوں کو کھانا کھلانے پر صرف کروں۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس پایا کے بزرگ ہیں کہ ان کے ایک جانب شریعت کا اور دوسری طرف حقیقت کا دریا موجزن ہے۔